اس واقعے نے مجھے آج بھی ہلایا ہوا ہے، حالانکہ اس کو 4 سال ہو چکے ہیں، مگر سچ بتاؤں تو آج بھی میں اپنے کمرے کا وہ کونا رات کے وقت دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ جو میں نے اس رات دیکھا تھا وہ انسان نہیں تھا، وہ کوئی سایہ تھا، کوئی چیز، کوئی ایسی ہستی جس کی موجودگی نے میرے پورے جسم کا خون جما دیا۔ میں اس رات پڑھائی کر رہا تھا، یونیورسٹی کے امتحان تھے اور میں دیر تک جاگنے کا عادی تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، امی ابو بہن سب کے کمروں کی لائٹس بند تھی۔ میرے کمرے میں پیلی سی ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیل رہی تھی اور میں کتاب کھولے بیٹھا تھا، آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ میں نے اسٹڈی ٹیبل کے پاس رکھے جگ سے پانی پیا، میں نے پانی پی کر دوبارہ اسٹڈی شروع کر دی، مگر چند لمحوں بعد مجھے لگا جیسے میرے کمرے کے کونے میں کچھ ہل رہا ہو، وہی کونا بستر کی سائڈ میں جہاں دن میں کپڑے رکھے ہوتے تھے۔ میں نے چونک کر وہاں دیکھا مگر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید تھکن ہے، میں نے تیز سانس لی اور پڑھائی میں لگ گیا، مگر پھر اچانک مجھے لگا جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہو، ہاں بیٹھا ہوا، بالکل زمین پر اکڑ کر جیسے کوئی بزرگ بیٹھتے ہیں۔ میں نے تیزی سے نظر اٹھائی اور اس کونے میں گھورا اور میرا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہاں کوئی بیٹھا تھا، ہاں کوئی، اس کا جسم جھکے ہوئے انداز میں بالکل خاموشی ساکت بیٹھا تھا، اس کا چہرہ سائے میں تھا، سفید کپڑے جیسے پرانے زمانے کے بزرگ پہنتے ہیں۔ میں ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر جم گیا، میں نے آنکھیں جھپکی کہ شاید وہم ہو، مگر وہ وہم نہیں تھا، وہ حقیقت میں بیٹھا تھا، انسان جیسا مگر انسان نہیں تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، کون ہو؟ مگر جواب نہیں آیا، صرف ایک بہت ہلکی سی سانس، باریک گٹی گٹی جیسے کوئی بہت دور سے سانس لے رہا ہو۔ میں کرسی سے آہستہ آہستہ اٹھا، میرا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے سینہ پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، دادا، حالانکہ میں جانتا تھا میرا دادا کو فوت ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، مگر اس کی شکل، وہ بیٹھنے کا انداز، سب کچھ دادا جیسا تھا، مگر اس کا چہرہ مکمل سائے میں تھا، جیسے روشنی وہاں جاتی ہی نہیں ہو۔ میں نے لائٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ بٹن دباؤں تو پورا کمرہ روشن ہو جائے گا، مگر جیسے ہی میری انگلی نے بٹن چھوا، وہ بزرگ یا جو بھی تھا آہستہ آہستہ اپنا سر میری طرف اٹھانے لگا، جیسے کسی نے سست رفتار میں چلنے والا ویڈیو لگا دیا ہو۔ اس کی حرکت غیر انسانی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے بے جان ہو گیا، میرے ہاتھ سے لائٹ کا بٹن چھوٹ گیا اور کمرے میں ایک گھٹن سی پھیل گئی، جیسے ہوا کا دباؤ بڑھ گیا ہو، جیسے کسی نامعلوم طاقت نے کمرے کو پکڑ رکھا ہو۔ اس نے سر پورا اٹھایا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ وہ انسان جیسا نہیں تھا، اس کی آنکھیں، خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں کوئی سفیدی نہیں تھی، صرف سیاہ خلا، ایسے جیسے 2 سوراخ ہوں جن کے اندر سے کوئی اور جہاں جاگتا ہو۔ اس کی ناک جسم میں دسی ہوئی تھی اور ہونٹ غائب، صرف ایک خشک ذات دانتوں والا مردہ چہرہ، جیسے برسوں پرانا لاش کا ڈھانچہ ہو لیکن حرکت کر رہا ہو۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، مسلسل، بغیر پلک جھپکے۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر میرے پاؤں جم چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہونے لگا مگر اس کی ریڑھ کی ہڈیاں سیدھی نہیں ہو رہی تھی، جیسے کسی نے اس کا درد توڑ کر دوبارہ جوڑا ہو۔ اس کے کھڑے ہونے کی آواز وہ ہڈیوں کے رگڑنے جیسی تھی، میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے کانپتی آواز میں سورت پڑھنے کی کوشش کی مگر میرا حلق خشک ہو گیا تھا، الفاظ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ وہ اب پوری قد میں کھڑا ہو گیا تھا، لمبا، حد سے زیادہ لمبا، جیسے انسان کی لمبائی اس میں سماتی ہی نہیں ہو۔ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا، زمین ہلکی سی چڑچڑائی، میں نے کرسی کو دھکا دیا، دروازے کی طرف بھاگنے لگا مگر دروازے جیسے بند ہو کر جام ہو چکا تھا۔ میں نے پوری قوت سے زور لگایا مگر وہ ہلا تک نہیں، جیسے باہر سے کسی نے دبا رکھا ہو۔ پیچھے سے اس کی بھاری سانس قریب آ رہی تھی، جیسے وہ میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ میرے بستر کے پاس کھڑا تھا، بس 2 قدم کے فاصلے پر، لیکن اس کا چہرہ اب میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں کے اندر کوئی روشنی نہیں تھی، بس اندھیرا، گہرا اندھیرا، مگر اس اندھیرے میں جیسے کوئی رینگ رہا تھا، سیاہ سایہ، جیسے چیزیں اس کی آنکھیں کے اندر حرکت کر رہی ہوں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھایا، ہڈیوں کا تھا، خشک، کالا، ٹوٹا ہوا، جیسے کسی قبر سے نکلا گیا ہو۔ اس کی انگلیوں کے ناخن بہت لمبے اور ٹوٹے ہوئے تھے، جیسے دیواریں کھرچتے رہتے ہوں۔ اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک، خدا کی قسم وہ ایسی ٹھنڈک تھی جیسے برف بھی پگھل جائے، اتنی سرد۔ اس نے میرا کندھا چھوا
اور میرے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے بے اختیار زمین پر گر گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے آخری بار دیکھا وہ میرے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں میرے چہرے کے سامنے تھی۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا، ایک جھٹکے میں، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور میں لڑکھڑاتے ہوئے باہر بھاگا۔ امی اور ابو جاگ گئے۔ میں رو رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ میں نے سب بتایا مگر انہوں نے کہا یہ خواب ہے، وہم ہے۔ اگلے دن جب ہم نے کمرے کا کونا دیکھا تو دیواروں پر لمبی لمبی ناخنوں کی کھرچیں تھیں، جیسے کسی نے دیواروں سے نکلنے کی کوشش کی ہو۔ تب سب کے چہرے سفید ہو گئے۔ ہم نے مولوی صاحب کو گھر بلایا۔ انہوں نے کہا یہ سایہ تمہارا دادا نہیں، یہ وہ ہے جو انسان کا بیس بدل کر کمزور لوگوں کے پاس آتا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں آیا، یہ تو کئی راتوں سے تمہیں دیکھ رہا تھا، آج بس خود کو دکھا دیا۔